اور ان کے منہ میں رزق حلال کا نوالا ڈالتا ہے، اپنی بیوی کے منہ میں، اپنے بچوں کے منہ میں، ماں باپ کے منہ میں. فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، اولاد کی خدمت کرو، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کا دیکھ بھال کرو. اللہ کا حکم سمجھ کے جب ہم ماں باپ اور اولاد کے منہ میں لقمہ ڈالیں گے تو یہ صدقہ اس لیے کہ صدقہ تصدیق سے ہے. تصدیق کر رہا ہوں میں یہ عمل کر کے کہ اے اللہ جو تو نے مجھے کہا وہ میں نے کر دیا. صدقہ تصدیق سے ہے کہ جو رب نے کہا اس کو کرو. اس لیے تو صدقے کا دائرہ حضور نے بڑا وسیع فرما دیا، اور قرآن پاک میں قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ آپ راستے سے جاتے ہوئے تکلیف دینے والی چیز کو ایک طرف ہٹا دیں، یہ بھی صدقہ ہے. اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی کنویں پر پانی پینے کے لیے جب رکے تو ان کا گھوڑا تھا. اب وہ سوچنے کہ میں گھوڑے کو کہاں باندھوں، ان کے پاس کھونٹی تو انہیں کھونٹی کاٹ دی، وہاں گھوڑے کو باندھا، پانی پیا، پھر گھوڑے کو بھی پلایا. اب وہ جب جانے لگے نا تو گھوڑا کھولا تو کھونٹی بھی نکالنے لگے. انہوں نے کہا نہیں یار، جس طرح میں جو پریشان ہوا ہوں کوئی اور بھی آئے گا یہاں پریشان ہوگا کہ سواری کو کہاں باندھے، چلو یہ کھونٹی کھڑی رہے. وہ چلے گئے. دوسرا آدمی ایک آیا وہاں پر پانی پینے کے لیے، اس نے دیکھا کہ پانی پینے کے قریب جگہ پر اس نے کھونٹی کوئی کاٹ گیا، اس نے اٹھا کے پھینک دی. یہ تو کوئی آئے گا تو اس سے ٹکرا کے تو گر جائے گا. اب یہ جب بعد میں بات سلم تک فرمائی تو فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا، اس لیے کہ دونوں کی نیت خیر تھی. اور وہ عورت جس نے ایک بلی کو پیاس میں تڑپتے ہوئے دیکھا اور گناہگار تھی وہ. اس لیے نا تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک لفظ میں ایک لمحے میں فتوے لگا دیتے ہیں کہ وہ تو جہنمی ہے، وہ تو فاسق ہے، وہ تو کافر ہے. او بھائی کسی پر نہ فتویٰ لگاؤ، اپنے گریبان کو دیکھو. رب معاف کرنے والا ہے. میرے اور آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے معافی کا نہ جنت کا. وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے، جسے چاہے نہ معاف کرے. یہ ایٹیچیوڈ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور وہ گناہگار عورت تھی، اس نے ایک بلی کو تڑپتے ہوئے دیکھا پیاس میں، اس نے پانی نکالنے کی کوشش کی تو پانی نکالنے کے اس کے پاس ڈول نہیں تھا. اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑا، جوتی کے ساتھ باندھا، جوتی سے پانی نکالا اور بلی کو پلایا. بلی پانی پی کے سیر ہو گئی اور اٹھ کے چل پڑی. تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ مری تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں اس کو عذاب نہ دینا، اس لیے کہ اس نے ایک ذی روح کی خدمت کی ہے. نہ اپنے نیکیوں پر اتراؤ اور نہ ہی گناہوں کی زندگی کو بڑھاؤ، گناہوں کی زندگی کو مختصر کرو، یہ حکم ہے. اور نیکیاں کرنے کے بعد سر کو جھکا کے رکھو. اچھا نواز صاحب، کچھ لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، نہ وہ زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں ہے، نہ وہ صدقات دینے کی پوزیشن میں ہے، نہ وہ خرچہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس اپنے آپ ہے، اپنا جسم ہے، وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنی تحریر سے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنی تقریر سے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. ان لوگوں کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کیا ان کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا پیسہ خرچ کرنے والے کو ملے گا؟ یقیناً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم مسکینوں کو کھلاؤ پلاؤ، جس طرح ہم نے اب تک ساری گفتگو کی ہے. اب جن کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. فرمایا کیا میرے حبیب آپ نے دیکھا یہ لوگ، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے. کون جھٹلاتا ہے دین کو؟ میں فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. میرے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو میں کسی نہ کسی پیسے والے کو متوجہ تو کر سکتا ہوں اپنی تقریر سے، اپنی گفتگو سے، اپنی تحریر سے، اپنی موٹیویشن سے. اگر میرا کوئی دوست، کوئی میرا ملنے والا، میرے پاس آنے جانے والا اگر وہ صاحب حیثیت ہے اور وہ خرچ کر سکتا ہے تو مجھ پر لازم ہے، فرض ہے کہ میں اسے موٹیویٹ کروں، بالکل اسی طرح کہ جس طرح اس صاحب ثروت پر فرض ہے کہ وہ خرچ کرے. اور اگر میں اس کو کہتا ہوں، اسے سمجھاتا ہوں اور وہ میرے کہنے اور سمجھانے پر خرچ کرتا ہے ضرورت مندوں پر، تو یقیناً جتنا ثواب اللہ اس کو دے گا اتنا مجھے دے گا. اس لیے کہ حدیث مبارک ہے
من دلہ علی خیر فلہ اجر کفاعلہ، اگر کوئی کسی کو نیکی کے راستے پر لگاتا ہے تو جتنا نیکی کرنے والے کو اجر ملے گا اتنا ہی نیکی پر لگانے والے کو بھی اجر ملے گا۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اگر خود بہت کچھ نہ کر سکتے ہوں تو کم از کم دوسرے لوگوں کو اس طرف راغب کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہماری نیتوں کو بہتر جانتی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا۔ اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنی ای میل کے ذریعے تو اس کے لیے بڑا آسان سا ہمارا ایڈریس ہے info@shafaatrasool info@shafaatrasool info@rasool@yahoo.com۔ اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے آخر میں آپ سے چھوٹی سی بات کرنا ہے کہ نیت خواہ کتنی اچھی کیوں نہ ہو، لوگ ہمیں ہمارے دکھلاوے سے جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمارے دکھلاوے سے ہمیں نہیں جانتی بلکہ صرف اور صرف ہمیں ہماری نیتوں سے جانتی ہے۔ اپنی نیتوں کو بہت بہتر رکھیے اور انسانی خدمت کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے وہ ساری آسانیاں دے دے جس کے لیے آپ نے خواہش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان ریاض خان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔